یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ تقریباً 9 سال تک اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہنے والے جنرل اور سابق فوجی صدر پرویز مشرف اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ برس جون کے مہینے میں جنرل صاحب کے اہل خانہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب خرابی صحت کی اس مرحلے میں ہیں جہاں صحت یابی ممکن نہیں ہے اور اب ان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق سابق فوجی صدر ایمیلیو ڈیسس نامی بیماری میں مبتلا تھے۔ اس بیماری میں جسم میں پروٹیون کے مالیکیول ناکارہ ہو جاتے ہیں اور مریض کے اعضائے رئیسہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ NHS کے مطابق اس بیماری کا تاحال کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ ناظرین، پاکستان کے اب تک کے آخری فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی قسمت گزشتہ 2 دہائیوں میں کافی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے۔ ناظرین، سن 1999 میں ملک میں اقتدار پر قابض ہونے کے بعد ان پر متعدد قاتلانہ حملے ہوئے، مگر فارچونیٹلی وہ ان میں سے بچ نکلے۔ مغربی دنیا اور اسلامی عسکریت پسندوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ اس کے بعد ناظرین، ان پر غیر قانونی طور پر آئین کو معطل کرنے اور ایمرجنسی نافذ کرنے کا الزام عائد کیا گیا، جبکہ ان کے اقتدار کے عروج کے 20 برس بعد ان کی غیر موجودگی میں عدالت نے انہیں آئین سے بغاوت کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی۔ ناظرین، سابق فوجی جنرل پرویز مشرف صاحب کی زندگی پر اگر گہرائی سے نظر ڈالیں، اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو جنرل پرویز مشرف صاحب 11 اگست 1943 کو دلی کے اردو بولنے والے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے اور 1947 کی تقسیم ہند کے بعد ان کے والدین ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، جبکہ سن 1964 میں انہوں نے پاکستانی فوج میں کمیشن حاصل کیا اور ایک لمبی چوڑی ملازمت کے بعد سن 1998 میں نواز شریف کے دور حکومت میں انہیں چیف آف آرمی سٹاف تعینات کیا گیا۔ تاہم اگلے ہی سال 1999 میں انہوں نے ملک میں منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ناظرین، ان کا انتخاب نواز شریف کے لیے ایک جوا ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے پرویز مشرف کو سینئر جنرلز پر فوقیت دیتے ہوئے فوج کی کمان سونپی تھی۔ نواز شریف صاحب کی بھی مقبولیت اس وقت زوال پذیر ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ملک میں جاری معاشی بحران، متنازع اصلاحات اور اسی دور میں پاکستان کشمیر میں کچھ علاقے پر قبضے کی ایک ناکام کوشش پر شرمندہ تھا اور فوج سارا الزام اپنے سر لینا نہیں چاہ رہی تھی، اور یہی کارگل کا معاملہ دونوں کے تعلقات کی خرابی کی بڑی وجہ بنا۔ اس کے بعد جب نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو تبدیل کرنا چاہا تو انہوں نے انتہائی ہوشیاری سے اپنی فوجی طاقت کے بل بوتے پر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ان کے اقتدار کا پاسا اس وقت بدلا جب 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے ٹوئن ٹاورز پر شدت پسندوں نے حملے کیے، جن میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، اور مشرف حکومت نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکن صدر جارج ڈبلیو بش کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دینے کا مطلب ان تمام جنگجوؤں سے تصادم تھا جو القاعدہ اور طالبان کے حامی تھے، اور ناظرین دوسری طرف ان تمام جنگجوؤں کے گروپ سے تعلق کا الزام پاکستانی فوج پر ایک طویل عرصے سے لگتا چلا آ رہا تھا۔ ناظرین، پاکستانی صدر کی حالت کو رسی پر چلنے سے تشبیہ دی جاتی تھی، کیونکہ وہ پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف حملوں کے لیے امریکی دباؤ اور ملک میں امریکہ مخالف اسلامی آوازوں میں توازن بنانے کی کوشش میں لگے رہے، جبکہ افغانستان کا معاملہ بھی اپنی جگہ موجود تھا، جبکہ پرویز مشرف پر نیٹو اور افغان حکومت کی جانب سے مسلسل الزام عائد کیا جاتا رہا کہ وہ القاعدہ اور طالبان کے ہمدرد جنگجوؤں کی فاٹا کے راستے افغانستان میں نقل و حمل کو روکنے کی کافی کوشش نہیں کر رہے۔ ان کے اس ریکارڈ کے بارے میں کئی سوالات اس وقت سر اٹھانے لگے جب سن 2011 میں اسامہ بن لادن پاکستان میں پائے گئے، جہاں وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قریبی علاقے میں برسوں سے رہائش پذیر تھے، اور مشرف برسرسوں سے انکار کرتے رہے تھے کہ انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ مشرف صاحب کا دور اقتدار عدلیہ کے ساتھ ان کی کھینچا تانی سے بھی بھرپور رہا، جس میں ان کی فوجی سربراہ رہتے ہوئے صدر کے عہدے پر قائم رہنے کی خواہش کا تنازع بھی شامل تھا۔ سن 2007 میں انہوں نے اس وقت کی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کر دیا، جس کی وجہ سے ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ چند ہی مہینوں بعد انہوں نے اسلام آباد میں لال مسجد اور اس سے ملحق مدرسے کی خونی محاصرے کا حکم دے ڈالا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد مارے گئے۔ لال مسجد کے علماء اور طلباء پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سخت شرعی قوانین لاگو کرنے کے لیے جارحانہ مہم چلانے کا الزام تھا۔ ناظرین، اس واقعے کے رد عمل میں پاکستانی طالبان یعنی TTP کی تخلیق ہوئی اور پاکستان میں شدت پسندی کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس میں آئندہ آنے والے برسوں میں ہزاروں عام شہری اور سیکورٹی فورسز کی
کے اہلکار مارے گئے۔ انفارچونیٹلی یہ سلسلہ ابھی تک نہیں رکا۔ جب سن 2007 میں نواز شریف صاحب جلاوطنی ختم کر کے واپس پاکستان لوٹے تو یہ مشرف دور کے خاتمے کا آغاز تھا۔ سابق فوجی جنرل نے اپنا دور اقتدار بڑھانے کے لیے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، لیکن فروری 2008 میں ان کی حمایت یافتہ جماعت پارلیمانی انتخابات ہار گئی، جبکہ 6 ماہ بعد ہی انہوں نے مواخذے سے بچنے کے لیے استعفیٰ دے دیا اور ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنے دور اقتدار میں پرویز مشرف صاحب نے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی بھی کافی کوششیں کی اور اس سلسلے میں لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کا معاہدہ بھی طے پایا، اور ایک وقت ایسا تھا جب مسئلہ کشمیر بھی حل ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر انفارچونیٹلی اس وقت مشرف ملک میں سیاسی طور پر غیر مستحکم ہو چکے تھے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب اگست 2008 میں منصب صدارت سے استعفیٰ دینے کے بعد وہ دبئی چلے گئے۔ مارچ 2013 تک وہ لندن اور دبئی میں مقیم رہے، جبکہ مارچ 2013 میں وہ ڈرامائی انداز میں پاکستان واپس لوٹے تاکہ انتخابات میں حصہ لے سکیں، لیکن ان کی واپسی گرفتاری پر منتج ہوئی۔ انہیں انتخابات لڑنے سے روک دیا گیا اور ان کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ توقع کے مطابق انتخابات میں پوری طرح پٹ گئی۔ اس کے بعد وہ عدالتی مقدمات میں الجھ گئے، جن میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو مبینہ ناکافی سیکورٹی فراہم کرنا بھی تھا۔ بے نظیر بھٹو سن 2007 میں شدت پسندوں کی ایک کارروائی میں ہلاک ہوئی تھی۔ ان کے قتل نے پاکستان سمیت دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ سن 2010 میں اقوام متحدہ کی ایک انکوائری میں جنرل مشرف پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم کی سیکورٹی میں جان بوجھ کر کوتاہی کی۔ اسی برس ان پر 2007 میں آئین معطل کرنے کے فیصلے پر غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا، لیکن ناظرین پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک طویل عرصے سے فوج کی حکومت رہی ہے، اس لیے یہ مقدمہ یہاں چلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے حکومت نے سابق حکمران کا مقدمہ سننے کے لیے ایک خصوصی عدالت قائم کی۔ خصوصی عدالت میں یہ مقدمہ 5 برس تک زیر التوا رہا، مگر پھر بالآخر 3 ججز پر مشتمل خصوصی عدالت نے ایک حیران کن فیصلہ سنایا، جس میں جنرل پرویز مشرف کو غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی، مگر لاہور ہائی کورٹ نے سن 2020 میں اس خصوصی عدالت کی تشکیل کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا، جس نے مشرف صاحب کو موت کی سزا سنائی۔ لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مشرف مخالف فیصلہ بھی معطل کر دیا۔ گزشتہ کئی برسوں میں مسلسل زیر علاج رہنے کے بعد سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف آج اپنی بیماری کے ہاتھوں زندگی کی جنگ ہار گئے۔ ناظرین، ہم نے مختصراً بلا تبصرہ جنرل صاحب کی داستان زندگی کو آپ کے سامنے رکھا، اور اس میں کسی کو شک نہیں کہ ہر بڑے اور طاقتور انسان کی زندگی سے موت تک کے سفر میں، اور خاص طور پر موت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت اور عبرت کا ایک بہت بڑا پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جنرل صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے اور ان کی دل خراش بیماریوں اور موت سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ نصیحت و عبرت کے بہت بڑے اسباق اس میں پنہاں ہیں، خاص طور پر اس ملک کے اصلی مالکان کے لیے جنرل صاحب کی آپ بیتی اور ان کی زندگی سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے، مگر یہ باتیں اہل نظر و فکر کی سمجھ میں ہی آ سکتی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ غور سے سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اسی طرح کی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔